السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الحمدللہ 26 ستمبر بروز جمعرات صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جنت البقیع جو دنیا میں سب سے افضل قبرستان ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی 10,000 صحابہ کی قبور ہیں، اہل بیت اطہار کی قبریں ہیں، اور اس امت کے بہت زیادہ تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ کی قبریں ہیں۔ اور یہ قبرستان مدینہ منورہ میں جنوب مشرقی سائڈ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں والی سائڈ پہ یہ قبرستان ہے۔ یہ بہت زیادہ وسیع قبرستان ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ قبرستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں والی سائڈ پہ یہ قبرستان ہے، اور اس کا احاطہ دیکھیں، بہت بڑا یہ قبرستان ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی اسی قبرستان کے اندر ہے، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان کی قبر مبارک بھی ادھر ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، حضرت حسان بن ثابت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان ہیں، ان کی قبر مبارک بھی اسی بابرکت قبرستان کے اندر ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک بھی اسی قبرستان کے اندر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، جن کا متعلق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، آپ کی قبر مبارک بھی اسی بابرکت قبرستان کے اندر ہے۔ یہاں کھڑے نہیں ہونے دیتے، میں نے بڑی مشکل سے یہ تھوڑی سی ویڈیو جو ہے اس کو میں نے بنایا ہے، 2-3 جگہ پہ میں نے شروع کی اور بار بار وہ اس ویڈیو کو بند کروا دیتے تھے۔ اور یہ سامنے آپ کو احد شریف بھی نظر آ رہا ہے، اس کی بھی آپ زیارت کریں۔ تو یہ قبرستان ایک قدیمی قبرستان اور دنیا کا سب سے متبرک اور بابرکت قبرستان ہے۔ تو اس قبرستان میں جب بھی آپ مدینہ منورہ میں آئے تو ضرور یہاں پہ اصالہ ثواب کرنے کے لیے بھی آپ آیا کریں۔ اور یہ قبریں دیکھیں کتنی خوبصورت مٹی ہے، سرخ رنگ کی، اور یہ دیکھیں مٹی۔ اور یہ بھی ایک چیز دیکھیں کہ کچھ قبریں جن قبر صرف ایک پتھر لگا ہوا ہے، اور کچھ قبریں وہ ہیں کہ جن قبر 2 پتھر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے، جس قبر کے اوپر ایک پتھر لگا ہے تو وہ کسی عورت کی قبر ہے، اور جس کے اوپر 2 پتھر لگے ہیں، جیسے یہ دیکھیں قبر کے اوپر 2 پتھر ہیں، تو یہ کسی مرد کی قبر ہے۔ تو یہ وہ قبرستان ہے۔ ویسے تو ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے، جب کہ موت آنی ہے، پھر بھی اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہ قبرستان ایسا ہے کہ جب اس کو بندہ دیکھتا ہے، اس کی فضیلت کو بندہ پڑھتا ہے، تو بندے کا مرنے کو دل کرتا ہے کہ میں مروں اور میرا مدفن بھی جنت البقیع کے اندر بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نیک پاک بندوں کا صدقہ ہم سب کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ سب ساتھی بھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور ان پاکیزہ ہستیوں کی بارگاہ میں جو ہے وہ اصالہ ثواب بھی کر لیں۔ میں بھی انشاءاللہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا الہ العالمین، جب بھی تیرے پاک کلام کی تلاوت ہوشی اسے تیرے پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. تیرے پاک بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد تیرے پاک نبی کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول و منظور فرمایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے توسل سے اہل بقی کے تمام مدفونین کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمایا جائے. ان کے درجات یا اللہ بلند فرما، ان کے صدقے سے یا اللہ ہماری بھی کامل بخشش فرما، ہماری بھی کامل مغفرت فرما. تمام امت مسلمہ کے اندر جتنے بھی مسلمان مدفون ہیں سب کی کامل بخشش فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا رب.